أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سابقہ قوموں میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھوں سے قتل بہت زیادہ ہوئے. بہت توجہ سے سنیے گا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سے قتل بہت زیادہ ہوئے، یہاں تک کہ قتل کرتے 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 جب اس نے 99 قتل کر دیے تو اللہ جل شانہ نے اس کے دل میں توبہ کا داعیہ اور توبہ کا جذبہ پیدا فرمایا، اور وہ شخص فکر مند ہوا کہ 99 قتل میں کر چکا ہوں، اگر میں یہ سلسلہ مزید آگے رکھتا ہوں تو پتہ نہیں موت تک میں کتنے قتل کر جاؤں گا اور میری بخشش کے سارے راستے اور سارے دروازے بند ہو جائیں گے. تو وہ شخص بڑا فکر مند ہوا کہ اب اس سلسلے کو مجھے روکنا چاہیے اور اپنی بخشش کی اور اپنی مغفرت کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ اس شخص نے کسی آدمی سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، یہ بتاؤ میری بخشش ہو جائے گی؟ تو وہ جس سے پوچھا گیا اس نے پتہ کیا کہا؟ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ حوصلہ افزائی کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، نہ ہر کسی کو سمجھ ہے کہ کس طریقے سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور کس کس موقع پر حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، ہم یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جب کوئی انسان بچوں کو پڑھاتا ہے تو ہر قسم کا بچہ آتا ہے، ذہین بھی آتا ہے، کمزور ذہن والا آتا بھی ہے، کن ذہن والا آتا ہے. بعض اوقات ایک بچہ ہے وہ بہت جلدی سبق یاد کر لیتا ہے اور ایک بچہ ہے وہ بہت ٹائم لیتا ہے سبق یاد کرنے میں. اب یہ استاذ کی اپنی سمجھداری کے اوپر ہے کہ جو بچے کمزور ہیں یا جن بچوں کو سبق جلدی یاد نہیں ہوتا ہے ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کے ماں باپ کی حوصلہ شکنی نہ کریں، بلکہ حوصلہ دیں. چلے یار کوئی بات نہیں، 1 سال میں نہیں 2 سال میں ہو جائے گا، چلے کوئی بات نہیں، 10 لائنیں نہیں 5 لائنیں یاد کر لے گا. حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ نیکی کی طرف چلتے رہیں. تو یہ شخص جس کے پاس پہنچا، اس اللہ کے بندے نے کہا یار تو 99 قتل کر چکے ہے اور اب بھی تو بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہے. 99 قتل تو کر چکے ہے، اب بھی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہے، تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا المیہ ہے، بات بات پر ہم دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یار تو جہنم میں جائے گا، تو دوزخی ہے، تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا. یعنی ہم اپنی طرف سے ہی فتوے ٹھوک دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس شخص نے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد تو بخشش کی امید لگائے بیٹھے، تجھ سے برا انسان اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے، تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا. تو جس شخص نے 99 قتل کیے تھے اس نے کہا یار یہ 99 کیا ہوتے ہیں، کیوں نہ 100 تو پورے کیے جائیں، لوگوں میں نام تو ہو کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں. اور 100واں قتل اس نے کہا میں تیرا ہی کروں گا جو مجھے جہنم میں پھینک رہا ہے.
میں تو جہنم میں جاؤں گا یا نہیں، تو اس دنیا سے دفع ہونا، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی حوصلہ افزائی کس طرح کی جاتی ہے۔ اور اس نے کھڑے کھڑے اس آدمی کو بھی اس نے قتل کر دیا اور ٹھکانے لگا دیے، اور 100 آدمیوں کا قتل اس نے کیا۔ اور 100 آدمیوں کا قتل کرنے کے بعد دل میں ایک کوڑن تو تھی، شرمندگی تو تھی، اور سیدھا راستہ تو یہ تلاش کر ہی رہا تھا۔ پھر ایک اور آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہتے ہیں کہ یار اس طریقے سے وہ 99 قتل ہوئے تھے، اور میں نے جو ہے وہ توبہ کرنے کا ارادہ کیا، میں نے سٹاپ بھی کیا، اور میں نے وہ ایک آدمی سے پوچھا، وہ تو کوئی عجیب ہی آدمی تھا، وہ تو مجھے کہتا ہے کہ تو دوزخ کے نچلے درجے میں جائے گا، تیرے لیے بخشش کے مغفرت کے سارے دروازے بند ہیں، تو میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا چل یار تو نکلنا ہی اس دنیا سے، تو جا کے دیکھ جہنم کسے کہتے ہیں، جنت کسے کہتے ہیں، میں تو توبہ کر کے ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ تو 100 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، اب مجھے بتاؤ میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے، میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہے، میرے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ تو اس شخص نے کہا یار تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور فلاں بستی کے رہنے والے لوگ وہ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ تو یقیناً تمہیں وہاں کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا، اور تمہاری بخشش کا کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ 100 آدمیوں کا قاتل یہ اپنی بستی سے نکلتا ہے اور اس بستی کی طرف جاتا ہے جہاں وہ نیک لوگ رہا کرتے تھے، اور اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس کی نیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں جا کر توبہ طائب ہوں گا، اور اس دنیا میں ہی اپنے یہ 100 قتل میں معاف کرواؤں گا۔ چنانچہ اس نے چلنا شروع کیا، ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا، زیادہ سفر اس بستی کا باقی تھا کہ اس شخص کا وعدہ آ گیا اور اس شخص کی موت آ گئی۔ اور موت جب اس شخص پر طاری ہوئی تو راستے میں یہ گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے وہاں پر پہنچ گئے، وہ فرشتے جو جنت پر مامور ہیں اور وہ فرشتے جو دوزخ کے اوپر مامور ہیں۔ دوزخ والے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اسے تو ہم لے کر جائیں گے اور دوزخ میں پھینکیں گے۔ اور جنت والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی چیز پر فرشتوں کی تکرار ہوئی کہ دوزخ والے کہتے تھے ہم لے جائیں گے، جنت والے کہتے تھے ہم لے جائیں گے۔ اور جس بستی سے یہ نکلا تھا، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا، جس بستی کی طرف جانا تھا اس بستی کا سفر زیادہ باقی تھا، تو اللہ جل شانہ نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا جس کا سفر زیادہ باقی تھا، حکم دیا کہ زمین سکڑ جائے۔ چنانچہ وہ زمین سکڑ گئی، اور جو سفر یہ طے کر چکا تھا زمین کے اس حصے کے حکم دیا کہ اور لمبی ہو جا، وہ زمین اور لمبی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوزخ اور جنت کے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو جہاں یہ آدمی گرا ہے دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کر لو، اگر اس شخص نے زیادہ سفر کر لیا ہے تو پھر اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس شخص نے تھوڑا سفر کیا ہے تو پھر اسے دوزخ میں پھینک دو۔ اور جب زمین کی پیمائش کی گئی تو لکھا ہے کہ ایک بالشت اس نے سفر زیادہ کیا ہوا تھا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے اس بندے کو جنت میں پہنچا دو، میرے اس بندے کو جنت میں پہنچا دو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ لوگوں میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا،
لوگوں میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، بس میری طرف رجوع کرتے رہنا، میری طرف متوجہ رہنا۔ جب بھی تم زیادہ چاہت کے ساتھ، جب بھی تم زیادہ رونے دھونے کے ساتھ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے بندے کے کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ جل شانہ کو بندہ کے توبہ اور معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور سفر بھی لمبا ہے، اور اس شخص نے راستے میں اپنے کھانے پینے کے لیے سامان بھی رکھا ہے، پانی بھی اس کے پاس ہے، اور یہ سفر کر رہا ہے جنگلوں میں، ریگستانوں میں۔ اچانک اس کی اونٹنی جو ہے وہ بدک گئی، اور ایسی بدکی کہ اس نے دوڑنا شروع کیا، اور اونٹنی کا مالک اس کے پیچھے دوڑتا رہا یہاں تک کہ تھک ہار کر بیٹھ گیا، لیکن وہ اپنی اونٹنی کو نہ پکڑ سکا۔ اور اتنا یہ دوڑا انسان کہ جب یہ بیٹھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی، اور سونے سے پہلے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی اونٹنی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ اب اس کی اونٹنی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اونٹنی کے اوپر ہے، ظاہر ہے اسے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن اب اس کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے۔ اور یہ جب وہاں بیٹھا تو کیا دیکھتے ہے، بیٹھا تو اسے نیند آ گئی، اور وہ اونٹنی ادھر ادھر بدکنے کے بعد پھر واپس پلٹی تو جہاں یہ شخص سویا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور درخت تھا۔ جب اونٹنی وہاں سے گزری تو اس کی رسی اس کے اندر اٹک گئی، اور جب رسی اٹکی تو وہ اونٹنی وہیں پر ٹھہر گئی۔ اب یہ شخص جب نیند سے بیدار ہوا تو اچانک اس کی نگاہ اونٹنی کے اوپر پڑی اور دیکھا کہ اس کی رسی بھی اٹکی ہوئی ہے اور یہ اب بھاگ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میری اونٹنی بھی واپس آ گئی، اور میرا وہ توشہ جو تھا کھانے پینے کا سامان وہ بھی میرے پاس واپس آ گیا، اور اب یہ اونٹنی بھاگ بھی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ اس کی رسی اٹکی ہوئی ہے درخت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو جس صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس شخص کو اتنی خوشی ہوگی جسے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خوشی کو تم بیان نہیں کر سکتے ہو، بندہ جب اپنے گناہوں سے پلٹتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ تائب ہوتا ہے، اس بندے سے کئی گنا زیادہ تمہارے رب کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک نافرمان بندہ وہ پلٹ کر میری طرف آیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے کسی بھی موڑ پر میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اور یغفر الذنوب جمیعا، جب تم پلٹو گے میری طرف، توبہ تائب ہوگے، یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، میری ذات کو غفور کہا جاتا ہے، میری ذات کو رحیم کہا جاتا ہے۔ میری ذات تو بندے سے، اپنی ماں سے بھی، یعنی ماں اپنی اولاد سے اتنی پیار نہیں کرتی ہے جتنی میں رب اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر توبہ کی ترغیب دی ہے، استغفار کی ترغیب دی ہے، اور اپنی طرف پلٹنے کی اور لوٹنے کی ترغیب دی ہے۔ آخر موت ہر انسان کو آنی ہے، لیکن موت سے پہلے اگر انسان رجوع الی اللہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے، اپنے اعمال درست کر لے، تو انشاءاللہ موت کے بعد کی زندگی وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، اور یہ انسان جو اس دنیا سے تھک ہار کر جائے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ جنت کے بالا خانوں میں پرسکون اور عیش و آرام کے ساتھ رہے گا۔ دعا فرمائیں
اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی، صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں سمجھانے کی اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے کہ اور جو یہ ہے ہی اتنا گناہ گار، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کہہ دیتے ہیں نا لوگ، اور یہ تو ہے ہی بڑا یار عجیب انسان، بڑا گناہ گار ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جو کیا معلوم جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہی نہ ہو، اور جو برے ہیں گناہ گار ہیں انہیں اللہ جل شانہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کیا معلوم کسی کو۔ اس لیے ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ سمجھنے سمجھانے سے انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔